الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم۔ محترم سامعین، اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہم پر نہایت ہی فضل اور احسان ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں مسلمان گھرانے میں پیدا فرمایا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا اتنا بڑا احسان ہے، اتنا بڑا احسان ہے کہ ہم ساری زندگی اپنی سجدے میں گزار دیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس احسان کا بدلہ چکانے کے لیے، تو ساری زندگی بھی ہماری ختم ہو جائے تو ہم اس احسان کا بدلہ نہیں چکا سکتے۔ عزیز ساتھیو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہماری رہنمائی کے لیے، ہمیں سیدھے راستے پر چلانے کے لیے ایک کتاب عطا فرمائی ہے جسے ہم قرآن مجید کہتے ہیں۔ عزیز ساتھیو، قرآن مجید پڑھنا تو یہ ثواب کا کام ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے ہر حرف کے بدلے انسان کو 10 نیکیاں عطا کرتے ہیں، جیسا کہ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کا فرمان ہے کہ جو بندہ قرآن مجید کا ایک حرف پڑھتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے نامہ اعمال میں 10 نیکیاں لکھ دیتے ہیں۔ اور جو بندہ، اور ساتھ فرمایا کہ میں یہ نہیں کہتا کہ الف لام میم یہ ایک حرف ہے، فرمایا الف علیحدہ حرف ہے، لام علیحدہ حرف ہے اور میم علیحدہ حرف ہے۔ فرمایا جو بندہ یہ الفاظ الف لام میم پڑھ لیتا ہے، فرمایا اس کے نامہ اعمال میں اللہ تبارک و تعالیٰ 30 نیکیاں لکھ دیتے ہیں۔ تو عزیز ساتھیو، قرآن مجید پڑھنا یہ ثواب کا کام ہے، ثواب ہے اس کے پڑھنے میں، لیکن اصل جو چیز ہے، اصل جو بات ہے وہ یہ ہے کہ قرآن مجید کو سمجھ کے پڑھنا۔ آج ہم قرآن پڑھتے ہیں، ہمارے حفاظ رمضان المبارک میں نماز تراویح میں پورا کے پورا قرآن ہمیں سناتے ہیں، لیکن نہ تو ہمارے حافظوں کو یہ پتہ ہوتا ہے کہ یہ قرآن ہمیں کیا کہتا ہے، اور نہ ہی ہمارے جو نمازی حضرات ہوتے ہیں ان کو یہ پتہ ہوتا ہے کہ یہ قرآن ہمیں کیا کہتا ہے، قرآن ہم سے کیا مطالبہ کرتا ہے، قرآن ہمیں کن کاموں سے منع کرتا ہے، کن کاموں کے کرنے کا حکم دیتا ہے۔ تو عزیز ساتھیو، یہ قرآن مجید کو سمجھنا میرے خیال میں ایک وہ بندہ جو پورا سپارہ پڑھ لے پورے دن میں بغیر ترجمے کے، اور ایک وہ بندہ جو صرف چند آیات پڑھتا ہے ترجمے کے ساتھ سمجھ کر پڑھتا ہے، اس کو یہ پتہ ہوتا ہے کہ یہ جو آیات ہیں، یہ جو قرآن مجید کی آیتیں ہیں، یہ مجھے کیا کہتی ہیں، یہ مجھے کیا پیغام دیتی ہیں۔ جو یہ سمجھ کے پڑھ لیتا ہے، جو یہ ترجمے کے ساتھ پڑھ لیتا ہے، میرے خیال میں بغیر ترجمے کے پڑھے ہوا ایک سپارہ چند آیات کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ کیوں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک وہ بندہ جس نے پورا سپارہ پڑھا ہے لیکن اس کو بالکل نہیں پتہ، الف سے بے کا نہیں پتہ کہ بھئی یہ جو میں نے پورا سپارہ پڑھا ہے اس میں اللہ تعالیٰ نے کیا بیان کیا ہے۔ لیکن اس کے مقابلے میں وہ بندہ کہ جو قرآن مجید کی چند آیات، 2 آیتیں، 3 آیتیں، 4 آیتیں وہ پڑھ لیتا ہے، لیکن وہ ترجمے کے ساتھ پڑھ لیتا ہے، سمجھ کے پڑھ لیتا ہے، اس کو یہ پتہ ہوتا ہے کہ یہ آیات مجھے کیا کہتی ہیں، تو عزیز ساتھیو یہ بندہ بہتر ہے۔ تو اسی حوالے سے ہم نے اپنی اس مسجد جامع مسجد ام القریٰ لدڑ کے اندر نمازی حضرات کے لیے ایک ترجمہ کلاس کا آغاز کیا ہے۔ اس کا ٹائم جو ہے وہ ہفتے والے دن عشاء کی نماز کے بعد ہے۔ ہفتے والے دن عشاء کی نماز پڑھ کے جو نا وہ ترجمہ کلاس کا آغاز ہے، ترجمہ کلاس پڑھنی ہے۔ اس میں 3 چیزیں اپنے بھائیوں کو، اپنے ساتھیوں کو، اپنے نمازی حضرات کو وہ سکھانا چاہتا ہوں۔ نمبر 1 تو اس میں جو نا قرآن مجید کا ناظرہ، ہمارے ہاں اکثر ساتھی قرآن مجید پڑھتے ہیں لیکن تلفظ کا خیال نہیں ہوتا، اس میں زبر زیر پیش، مد، لین، اس کا خیال نہیں ہوتا، اس کا ان کو پتہ ہی نہیں بیچاروں کو ہوتا، جس کی وجہ سے وہ قرآن مجید صحیح طریقے سے وہ نہیں پڑھ سکتے ہوتے۔ تو پہلی چیز جو اپنے نمازی حضرات کو، اپنے مسلمان بھائیوں کو سکھانے کا جو ارادہ ہے وہ یہ ہے کہ قرآن مجید کو تلفظ کے ساتھ ادا کیا جائے، قرآن مجید کو تلفظ کے ساتھ پڑھا جائے۔ کیونکہ حرف کے تلفظ بدلنے کے ساتھ
وہ قرآن مجید کے الفاظ کا معنی جو نا وہ چینج ہو جاتا ہے، معنی تبدیل ہو جاتا ہے۔ اس لیے پہلی چیز جو ہماری اس کلاس میں سکھائی جانی ہے وہ یہ سکھائی جاتی ہے کہ بھئی قرآن مجید کو تلفظ کے ساتھ ادا کیا جائے، تلفظ کے ساتھ پڑھا جائے۔ دوسری چیز جو اپنے ساتھیوں کو میں بتانا چاہتا ہوں وہ یہ ہے، نمازی حضرات کو اس کلاس میں، کہ قرآن مجید کی ہر ہفتے والے دن عشاء کی نماز کے بعد جو کلاس ہے اس میں قرآن مجید کی 2، اگر زیادہ لمبی آیت ہے 1، اگر چھوٹی آیات ہیں تو 2 آیتوں کا ترجمہ، اور اس کے ساتھ ہمارے پاس مختصر تفسیریں وہ پڑھی ہوئی ہیں، وہ اپنے ساتھیوں کو دے دیتا ہوں۔ وہ ساتھی ان تفسیروں سے ان 2 آیات کا وہ ترجمہ پڑھ کے، ساتھ تفسیر پڑھ کے وہ اگلے ہفتے آئیں۔ تو دوسری چیز جو ساتھیوں کو سکھائی ہے وہ یہ ہے کہ اس میں ترجمہ اور اس کے ساتھ قرآن مجید کی تفسیر اپنے ساتھیوں کو بتانا ہے۔ تیسری جو چیز ہے وہ یہ ہے کہ ہم روزانہ 5 نمازیں پڑھتے ہیں۔ ہم مسلمان ہیں، 5 نمازیں فرض ہیں، کچھ نوافل بھی پڑھتے ہیں، کچھ صرف فرائض پڑھتے ہیں۔ تو نماز ہم پڑھتے ہیں، اب نماز ہم جو پڑھتے ہیں وہ عربی میں ہوتی ہے۔ ہمارے جو نمازی حضرات ہیں، نمازی جو ساتھی ہیں، اکثر ایسے ہوتے ہیں جن کو اس نماز کا ترجمہ نہیں آتا۔ وہ نماز ترجمہ اس کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ یہ جو نماز ہے، یہ جو میں عربی میں الفاظ ادا کر رہا ہوں، سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک و لا الہ غیرک، یہ جو میں نے دعا پڑھی ہے، دعائے استفتاح پڑھی ہے، اللہم باعد بینی و بین خطایای کما باعدت بین المشرق والمغرب، یہ جو دعا پڑھی ہے، یہ دعا اس کا ترجمہ کیا ہے، کیا معنی ہے اس کا؟ تو اس لیے اس ہفتے والے دن جو کلاس جو ہفتے والے دن ہماری ہے اس میں اپنے ساتھیوں کو، اپنے نمازی حضرات کو، اپنے بھائیوں کو وہ نماز کا ترجمہ اور روز مرہ کی جو دعائیں ہیں وہ ترجمے کے ساتھ یاد کروانے کا میرا ارادہ ہے۔ تو سارے ساتھیوں سے گزارش ہے، خاص طور پر جو ہمارے گاؤں کے رہنے والے ہیں، جو اپنا ٹائم نکال سکتے ہیں۔ عزیز ساتھیوں، ہم اپنے فنکشنوں کے لیے، اپنے دوسرے کاموں کے لیے وقت نکال لیتے ہیں، چاہے ہمیں اپنا کاروبار چھوڑنا پڑے، لیکن اگر ہمارے پاس ٹائم نہیں ہوتا تو نماز پڑھنے کا ٹائم نہیں ہوتا، یا پھر ہمارے پاس اللہ تعالیٰ کے دین کی خاطر ٹائم نہیں ہوتا۔ تو میرے محترم بھائیوں، عزیز ساتھیوں، مسلمان بھائیوں، میرا آپ کو یہ پیغام ہے، آپ سے یہ گزارش ہے، خاص طور پر وہ ساتھی جو ہمارے گاؤں میں رہتے ہیں، لدڑ میں رہتے ہیں، اور دوسرے ساتھی عموماً جو ٹائم نکال سکتے ہوں، وہ ہفتے والے دن یہ جو ہماری ترجمہ کلاس ہے، یہ جو تفسیر کی کلاس ہے، اس میں لازمی شرکت کریں تاکہ ہمارے قرآن کا تلفظ بھی ٹھیک ہو جائے، ہمیں قرآن مجید سمجھ بھی آ جائے، سورہ فاتحہ کا ترجمہ ہمیں آ جائے، سورہ فاتحہ کا ہمیں پتہ چل جائے کہ یہ جو سورۃ الفاتحہ ہے یہ ہمیں کیا کہتی ہے، اس میں اللہ تعالیٰ نے کیا پیغام دیا ہے۔ تو عزیز ساتھیوں، تیسری چیز، ہمیں نماز ترجمے کے ساتھ یاد ہو جائے، ہمیں روزمرہ کی دعائیں یاد ہو جائیں۔ تو عزیز ساتھیوں، ہفتے میں کچھ ٹائم نکالنا اللہ تعالیٰ کے دین کی خاطر، ایک مسلمان وہ ٹائم نکال سکتا ہے اگر اس کا ارادہ ہو دین اسلام کو سیکھنے کا، اگر اس کا ارادہ ہو قرآن مجید کو سمجھ کر پڑھنے کا، اگر اس کا ارادہ ہو کہ نماز میں نماز پڑھنے کا سرور آئے، نماز پڑھنے سے اس کے دل کو سکون ملے۔ تو عزیز ساتھیوں، آپ اس کلاس میں لازمی شرکت کریں، لازمی شریک ہوں، انشاءاللہ ہمارا دنیا میں بھی فائدہ ہوگا اور کل قیامت والے دن بھی ہمارا فائدہ ہوگا۔ ہم انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جنت کے مہمان بن جائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میں پھر گزارش کروں گا اپنے گاؤں کے ساتھیوں کو اور اسی طرح دوسرے جو قریب رہنے والے ساتھی ہیں جو میرا یہ پیغام سن رہے ہیں، جامعہ مسجد ام القری لدڑ کے اندر ہم یہ مسجد میں ترجمہ کلاس کا آغاز کر چکے ہیں، 3 ہماری کلاسیں ہو چکی ہیں۔ تو انشاءاللہ اس ہفتے والے دن 4تھی کلاس ہوگی، تو سارے ساتھی اس میں ضرور شرکت کریں۔ اللہ تبارک و تعالی مجھے بھی اور آپ تمام ساتھیوں کو دنیا آخرت میں کامیابی عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اپنا دین سیکھنے کے لیے ٹائم نکالنے کی توفیق اور ہمت عطا فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ المبین۔